ہماری جدوجہد کے سامنے مختلف مشکلات حائل ہوتی ہیں، لیکن ہم مایوس نہیں ہوتے، اس لیے کہ نتائج ہمارے اختیار میں نہیں ہیں، وہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ نہ معلوم وہ ہمارا کتنا امتحان لینا چاہتا ہے۔ قیامت کے دن اللہ تعالی کے حضور پیغمبر بھی پیش ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے کہ ایسا نبی آئے گا خدا کے سامنے کہ اس کے ساتھ کوئی امتی نہیں ہوگا، کوئی امتی نہیں۔ ایسا نبی آئے گا کہ اس کے ساتھ صرف ایک شخص ہوگا۔ ایسا آئے گا کہ اس کے ساتھ صرف 2 آدمی ہوں گے۔ ایسا آئے گا کہ اس کے ساتھ 7-8 آدمی کی جماعت ہوگی۔ ہمیں یقین ہے کہ ان پیغمبروں نے جن کے ساتھ لوگ نہیں تھے اپنے مشن کو تکمیل تک پہنچانے میں پوری زندگی صرف کر دی۔ حضرات انبیاء علیہم الصلوات و تسلیمات کبھی تبلیغ دین میں کوتاہی نہیں کرتے۔ یہ بہت بڑی غلط بیانی ہے کہ یہ کہا جائے کہ فلاں پیغمبر نے تبلیغ دین میں کوتاہی کی۔ کوئی پیغمبر تبلیغ دین میں کوتاہی نہیں کر سکتا۔ اس پیغمبر نے پوری عظمت کے ساتھ، پوری ہمت کے ساتھ نبوت کے شان کو ملحوظ رکھتے ہوئے اللہ کی دعوت پہنچائی، لیکن دل خدا کے ہاتھ میں ہے، نتائج اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن یقلبها کیف یشاء۔ بنی آدم کے دل اللہ تعالی کی 2 انگلیوں کے درمیان میں ہیں، جیسے چاہے پھیر دیتا ہے۔ تو ہدایت، کامیابی، نتائج کا مرتب ہونا یہ ہمارے اختیار میں نہیں۔ ہم تو اتنے مکلف ہیں کہ اس راستے پر چلو، زندگی کو اس راستے پر چلاؤ، یہ کام تم نے کرنا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے سامنے اور آپ کے سامنے یہ اقرار کرتے ہیں، اللہ ہمیں توفیق بخشے۔ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ انسان نہیں کر سکتا۔ ہم یہ اقرار کرتے ہیں کہ انشاءاللہ ہماری زندگیاں وقف ہیں اور ہم نے اسلام کے نظام کو یہاں قائم کرنا۔ میرے محترم دوستو، مجھے بڑا افسوس کہ یہ اقتدار، پاکستان کا جو اقتدار آپ کے سامنے ہے، یہ کیا چیز ہے؟ اس اقتدار کو بچانے کے لیے، کرسی کے تحفظ کے لیے جو آتا ہے وہ اس کو زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے۔ ہر ایک شخص جب آتا ہے سمجھتا ہے کہ بس میں نے اس کرسی سے اترنا نہیں، کچھ ہو جائے، لیکن میں جانتا ہوں کہ اقتدار کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اقتدار کا انجام کیا ہوتا ہے میں جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، یہاں پر پاکستان کے پہلے وزیر اعظم خان لیاقت علی خان مرحوم، ان کا انجام کیا ہوا؟ ایک بدو شخص نے لیاقت باغ راولپنڈی میں عام جلسے پر اسے گولی مار دی۔
اور بےکس کی لاش پڑی رہی. میرے محترم دوست، اس کے بعد ایک شخص کا ذکر میرے عزیز ندیم صاحب نے کیا تھا، جنرل غلام محمد. غلام محمد اسے مرد آہن کہتے تھے، تھا مفلوج، لعاب اس کا یہاں بہتا تھا، اپنے لعاب کو روک نہیں سکتا تھا، لیکن اسے مرد آہن کہا جاتا تھا. اس کے حواریین کہتے کہ آپ جیسا مضبوط ترین آدمی، آپ جیسے اعصاب کا کوئی آدمی نہیں، جبکہ اس کے اعصاب مفلوج تھے. اور وہ خوش تھا کہ واقعی مجھ جیسے مضبوط اعصاب کا کوئی آدمی اس دنیا میں نہیں. اس کا حشر کیا ہوا؟ زبردست اس کے سینے پر پستول رکھ کر اسے استعفیٰ لکھوایا گیا، اگر آپ کو یاد ہو. اور پھر جب وہ آنجہانی ہوئے تو گوروں کے قبرستان میں اس کی قبر بنی. گوروں کے قبرستان میں، اب بھی کراچی میں گوروں کے قبرستان میں اس کی قبر ہے. مسلمانوں کے قبرستان میں جگہ اس کو نہیں ملی. اس کے بعد جناب سکندر مرزا تشریف لائے. سکندر مرزا صاحب کو یہاں سے جہاز میں بٹھا کر لندن بھیج دیا. لندن میں وہ ایک ہوٹل کا مینیجر تھا، اور ہوٹل کے مینیجر کی حیثیت سے اس کی فوتگی ہوئی. اس کی لاش ایران میں پہنچائی گئی. اس وقت ایران میں دفن ہوئے. آج آپ کو پتا ہے چند دن قبل اخبارات میں آیا کہ ایران کے لوگوں نے قبر کھود کر اس کی لاش اور ٹکڑے باہر پھینک دیے اور کہا کہ یہ غدار ایران کی زمین میں دفن نہیں ہو سکتا. یہ اس کا حشر. اس کے بعد ایوب خان آیا. ایوب خان غریب، بڑی مشکل سے 10 سال گزار گیا. جشن بھی منایا 10 سالہ. لیکن ایک دن جب وہ اپنے گھر کے بچوں سے سن رہا تھا کہ بھاگے جا رہے ہیں، کہتے ہیں ایوب کتا ہائے ہے، ایوب کتا ہائے ہے. اس نے کہا یہ کیا بات ہے؟ بلایا لڑکوں کو، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا ابا جی ہم تو یہ اسکول میں ہمیشہ کہتے ہیں. جب انہیں معلوم ہوا کہ یہی کچھ میرا حشر ہو رہا ہے، وہ پھر بھی ہوشیار تھا. اس نے استعفیٰ دیا، الگ ہو کر بیٹھ گیا. تو جناب یحییٰ خان تشریف لائے. آغا محمد یحییٰ خان تشریف لائے. آج اس وقت وہ پنڈی میں ایک محلے میں رہتا ہے. میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ وہ محلے میں باہر گلی پر نہیں نکل سکتا. پابند کوئی نہیں، آزاد ہے. لڑکوں کے ڈر سے کہ لڑکے پیچھے پڑ جاتے ہیں. ایسے تبرکات نہیں، لڑکے پیچھے پڑ جاتے ہیں، وہ غریب گلی میں پھر نہیں سکتے. اور اس کے بعد بھٹو خان کا حشر، وہ بھی آپ نے دیکھا. تو جب ہمارے یہاں ہر ایک کا حشر یہ ہے جو آپ کے سامنے ہے، اس کرسی کا شوق کون بیوقوف کرے؟ کون بیوقوف اس کرسی کا شوق کرے؟ مجھے تعجب ہے کہ پاکستان کی اس تاریخ، مقتدر ہستیوں کی تاریخ سے کوئی سبق نہیں لیتا.